بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آج ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مہر نبوت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے، اور اس میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ مہر نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ سابقہ الہامی کتب میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک علامت ان کی پشت اقدس پر مہر نبوت کا موجود ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس نشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس پر مہر نبوت کی تصدیق کر لینے کے بعد ہی ایمان لائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب تاریخ و سیر میں تفصیل سے درج ہے۔ آتش پرستی سے توبہ کر کے عیسائیت کے دامن سے وابستہ ہوئے، پادریوں اور راہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان حاصل نہ ہوا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ گموریا کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا۔ گموریا کا پادری الہامی کتب کا ایک جید عالم تھا۔ اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ الہامی کتب کے اس عالم نے بتایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب ہے۔ یہ نبی دین ابراہیمی کے داعی ہوں گے۔ اور پھر گموریا کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بتا دیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے اس شہر دل نواز میں سکونت پذیر ہوں گے۔ عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پادری اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تلاش حق کے مسافر نے گموریا کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی شہر نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چند تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تڑپ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ آتش شوق اور بھی تیز ہو گئی۔ یہ تاجر انہیں مکہ لے آئے، جس کی سرزمین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد پاک ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔ تاجروں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ، جو اس وقت یثرب تھا، اس کے بنی قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ انہوں نے یہودی کی غلامی قبول کر لی۔ یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گویا اپنی منزل کو پا لیا۔ گموریا کے پادری نے یثرب کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائی تھیں، وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیں۔ وہ ہر ایک سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہتے، لیکن ابھی تک قسمت کا ستارہ ثریا پر نہ چمک پایا تھا۔ وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر ہنک میں تشریف لانے والے ہیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے یہودی مالک کے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ کھجور کے ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سنا کہ ان کا یہودی مالک کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے قباء میں آنے والی ہستی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی داعی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل مچل اٹھا اور تلاش حق کے مسافر کی صحبتیں لمحہ مسرت میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ وہ ایک تشتری میں تازہ کھجوریں سجا کر والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے۔
گموریا کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک خوان میں تازہ کھجوریں سجائیں اور کھجوروں کا خوان لے کر رسول ذی حشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یہ خدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا اور کھجوریں اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیں۔ دو نشانیوں کی تصدیق ہو چکی تھی، اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف بے تابانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے قراری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ محبت اپنی پشت انور سے پردہ ہٹا لیا تاکہ مہر نبوت کے دیدار کا طالب اپنے من کی مراد پالے۔ پھر کیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تصویر حیرت بن کے آگے بڑھے، فرط محبت سے مہر نبوت کو چوم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔